اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البینات اسلامی تحقیقاتی ادارے کے یوٹیوب چینل پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا یہ پروگرام ابتدائی اور تعارفی نوعیت کا ہے کہ جس کے اندر میں آپ کو اس چینل کے اہداف و مقاصد، اغراض اور اس میں آئندہ پیش کیے جانے والے پروگراموں کے بارے میں مختصر طریقے سے بیان کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں، جس آیت کو میں نے اپنے اس پروگرام کے آغاز میں آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا، اس کی مختصر وضاحت اور اس کے کچھ تفسیری نکات آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کروں گا، تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز خداوند متعال کے پاک کلام کے سائے تلے کر سکیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد خاص پر اپنی ایک خاص نعمت اور رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے، ایسی نعمت کہ جو تمام بنی نوع انسان کو شامل ہے، جس کی برکات تمام بشریت کو شامل ہے، اور اس نعمت اور رحمت کا واسطہ اور وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ خداوند متعال سورہ حدید آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے کہ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو نازل کرتی ہے اپنے بندہ خاص پر روشن اور واضح آیات، روشن نشانیاں۔ کس لیے؟ کیا وجہ ہے؟ تاکہ وہ تمہیں نکال کے لے جائے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ناظرین کرامی، اگر ہم معارف اسلامی کا مطالعہ کریں، اس کا بغور جائزہ لیں، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اور اس کو گائیڈ کرنے کے لیے دو طرح کے نظام متعارف کیے ہیں، دو طرح کے نظام تشکیل دیے ہیں، ایک نظام ہدایت تکوینی اور ایک نظام ہدایت تشریعی۔ نظام ہدایت تکوینی جو کہ شامل ہے انسان کی عقل کو، اس کے شعور کو، اس کے فطری ادراک کو، اس کی فطری سمجھ کو اور ضمیر کو، کہ جو کہ انسان کو اس کے اندر ہی اندر مجبور کرتا ہے کسی اچھے کام کو انجام دینے کے لیے، اور اس کو روکتا ہے کسی برے کام کو انجام دینے سے۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک بیرونی سسٹم بھی تشکیل دیا ہے کہ جس کو نظام ہدایت تشریعی کہا جاتا ہے، جو کہ مشتمل ہے وحی پر اور انبیاء و رسول اور ائمہ اطہار پر۔ اسی چیز کی طرف اگر ہم روایات کی طرف رجوع کریں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روایت اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یا ہشام ان للہ علی الناس حجتین، کہ اے ہشام، اللہ کی طرف سے لوگوں پر دو طرح کی حجتیں ہیں، دو طرح کی دلیلیں ہیں۔ کون کون سی؟ حجتاً ظاہرتاً و حجتاً باطنتاً، فاما الظاہرہ فالانبیاء والرسل والائمہ واما الباطنہ فالعقول، کہ دو طرح کی حجتیں ہیں اللہ کی طرف سے لوگوں پر، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری کون سی ہے؟ جس میں انبیاء شامل ہیں، رسول شامل ہیں، پیغمبران الہی شامل ہیں، وحی شامل ہے، اور ائمہ اطہار اس میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح ان کے علاوہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک اندرونی سسٹم بھی قائم کیا ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقول، یعنی انسان کی عقل، فطرت اور اس کا شعور۔ بلکہ اگر مزید دقت سے دیکھا جائے تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جو اللہ نے بیرونی نظام ہدایت بنایا ہے، اس کا اصل ہدف انسان کے اندرونی نظام کی تکمیل ہے۔
اگر ہم اصول کافی اس کے باب عقل اور جہل کی طرف رجوع کریں تو عقل کی اہمیت کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں اس میں سر فہرست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ وَلَا بَعَثَ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءَ وَالرُّسُلَ، کہ اللہ نے کسی بھی نبی اور رسول کو مبعوث نہیں کیا حتی یستکمل العقل، مگر یہ کہ انہوں نے عقول کی تکمیل چاہی اپنی امت سے۔ اور اس کے علاوہ عقل کی اہمیت پر اور بھی بے شمار روایات اس باب میں آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں آگے چل کر خداوند متعال نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد خاص کے نام سے یاد کیا۔ جو لوگ قرآن کی عمومی فضا اور اس کی ایک عمومی مطالب سے آگاہی رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ خداوند متعال نے جب بھی اپنے کسی نبی اور پیمبر پر اپنی کسی خاص نعمت اور رحمت کا تذکرہ کیا تو اس کو لفظ عبد کے ساتھ یاد کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عبودیت پروردگار سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حتماً خدا اپنے برگزیدہ افراد کو اس نام سے یاد کرتا۔ نمونے کے طور پہ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ ایک جگہ پر خداوند متعال جب اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خصوصی رحمت یعنی نزول قرآن کا تذکرہ کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے نازل کیا اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن پاک، تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے، لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائے اور لوگوں کو اطاعت خدا کی طرف راغب کرے۔ اسی طرح جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا واقعہ جب پیش آیا تو خدا نے جب رحمت معراج کا یعنی اپنی دیدار خاص کا جب تذکرہ کیا تو کیا فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی معراج پر اپنے بندے خاص کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اور خود معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جس مقام اور منصب پر خود فخر و مباحات کیا ہے وہ کوئی دولت یا کوئی دنیاوی شہرت یا کوئی دنیاوی مقام و منصب ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جس مقام پر فخر کیا ہے وہ مقام عبودیت پروردگار ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مشہور کلام کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ کفا بعزا ان اکون لک عبدا، کہ اے میرے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا عبد ہوں۔ وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ میرے رب ہیں۔ الہی انت کما احب، اے میرے اللہ آپ کی ذات ایسی ہی ہے کہ جیسا کہ میں چاہتا تھا۔ فجعلنی کما تحب، اور میرے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، واضح ہوا کہ خداوند متعال نے نظام ہدایت بشری کے تحت انبیاء و رسل کو اپنی وحی دے کر بھیجا اور کہ جن کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ سلسلہ کیونکہ تا قیامت رہنا تھا، انسان نے تا قیامت رہنا ہے، اس کو ہدایت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اگرچہ اس کو کسی نئی شریعت کی یا نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس دین کو افراد تک پہنچانا اور افراد کے سوالات کے جوابات اور ان کی دیگر مشکلات کا حل، یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جو تا قیامت جاری و ساری رہنا ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نظام امامت اور وصایت رسول خدا کا سلسلہ شروع کیا، جو کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا اور ایک امام سے دوسرے امام کی طرف چلتے چلتے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرج الشریف تک آ کر ختم ہوا۔ 260 ہجری کے اندر کسی مصلحت خداوندی کی بنا پر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند متعال نے رؤیت عامہ سے غائب قرار دیا، اور
اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم امام علیہ السلام کو دیکھنے سے محروم ہیں۔ لیکن آیا کیا امام نے اپنے ماننے والوں کو کیا ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ انبیاء و رسل اور ائمہ یعنی حجج الہی کی عقول عام افراد کی عقول سے کئی گنا اوپر ہیں، بلند ہیں۔ تو یہ حکمت اور یہ غرض و مقصد امام سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے؟ تو اسی کام کو انجام دینے کے لیے اور اس نظام ہدایت بشری کو ادامہ دینے کے لیے، اس کو جاری رکھنے کے لیے امام نے اپنی غیبت کبریٰ سے پہلے اپنے ماننے والوں کو، اپنے مکتب والوں کو محدثین، علماء، فقہاء کے حوالے کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، کہ جب میرے ماننے والوں کو کوئی مشکلات پیش آئیں، نئے مسائل پیش آئیں، کوئی بھی دینی یا دنیاوی مشکل آئے تو وہ کہاں پہ رجوع کریں؟ محدثین کی طرف، ائمہ کی روایات کو آگے پہنچانے والوں کی طرف، فقہاء کی طرف، علماء کی طرف۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، خود امام فرما رہے ہیں کہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، اور میں اللہ کی طرف سے ان پر بھی حجت ہوں اور تم پر بھی حجت ہوں۔ بحمداللہ اگر ہم اپنی علمی تاریخ کو دیکھیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ چاہے متقدمین کا زمانہ ہو جن کے اندر محدثین اول شامل ہیں، شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، یا ان کے بعد لے کر علامہ ہلی یا محقق ہلی تک کا زمانہ ہو، یا پھر ان کے بعد متاخرین کا زمانہ شروع ہو جائے اور جو محدثین جو 10ویں اور 11ویں صدی ہجری میں آئے ان کا زمانہ دیکھ لیں، یا فقہاء کا، مراجعین کا، اور معاصر تک، زمانے حاضر تک اگر ہم ایک طائرانہ جائزہ لیں اس بات کا، تو بحمداللہ ہم اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ علماء حقہ نے ہمیشہ سے اپنے اس عظیم وظیفے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ آج بھی کر رہے ہیں۔ ان کے مختلف طریقے اور روشیں رہی ہیں کہ جس کے اندر پہلے کتابت تھی، تالیف کتب تھیں، پھر آہستہ آہستہ منبر اور تقاریر کا اور خطاب کا دور شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر مجلے اور مختلف طرح کے میگزین اسلامک، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو استفادہ کیا گیا اس عظیم کام کے لیے اور تبلیغات دین کے لیے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ تبلیغ کے اور اپنے افکار کو دوسروں تک پہنچانے کے ذرائع بدلتے رہے ہیں، تو اسی طرح دین مبین اسلام کے اس کی تبلیغ کے ذرائع بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ اور اس کے اندر جو ہے وہ بہتری اور تطور آتا رہا ہے۔ اب مثلا موجودہ دور کے اندر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا اس وقت تبلیغ دین ہو یا باقی امور کی تبلیغ اور نشر و اشاعت ہو یا اپنے افکار کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک سلسلہ کار ہو، سب سے تیز ترین طریقہ سوشل میڈیا کو سمجھا جاتا ہے۔ انہی عصری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جدید وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے حوزہ علمیہ کم کے چند فاضل طلاب اور متخصصین علوم دینی نے ایک ایسے پروجیکٹ کو آغاز کرنے کا سوچا کہ جس کا ہدف اور مقصد یہ ہو کہ معارف دین مبین اسلام کو آسان فہم اور دلچسپ انداز میں عوام الناس کے سامنے پیش کیا جا سکے، اور خصوصاً نوجوان طبقے کو کہ جو آج فکری اور مختلف طرح کی کلچرل یلغار کے اندر ان کا شکار ہو چکے ہیں، ان کی فکری طور پہ اور دینی طور پہ تربیت کا ایک انتظام کیا جا سکے۔ تو اسی سلسلے میں البینات یوٹیوب چینل نے پروگرام بنایا کہ مختلف سلسلوں کو، مثلاً تفسیر قرآن، تشریح احادیث، مسائل فقہی اور اعتقادی اور اخلاقی وغیرہ، ان کو آپ کے سامنے مختلف سلسلوں کی صورت میں پیش کیا جائے، اور انشاءاللہ ہر ہفتے تفسیر قرآن کا پروگرام، تشریح احادیث کا پروگرام، اس کے علاوہ احکام فقہی اور اعتقادی کے پروگرام، اخلاقی اور تاریخی پروگرام انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔
تاکہ ایک مختصر وقت میں آج کی نوجوان نسل اور نوجوان طبقے کے سامنے ہم ایک جامع اور دلچسپ انداز میں معرفت دین مبین اسلام کو آسان طریقے سے پیش کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ اصلاح معاشرہ، مختلف تربیتی اور فکری مسائل، خانوادگی مسائل، آج کل جو فیملی کے اندر مختلف طرح کے مسائل ہیں ان کو یعنی ان مسائل کو اور ان کا حل جو ہے وہ پیش کیا جا سکے، تاکہ خداوند متعال کی توفیق اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی برکت سے ہم ایک جامع اور کامل دینی چینل، ایسا چینل کہ جو کہ موجودہ معاشرے اور خصوصاً نوجوان طبقے کے تمام سوالات کا ایک مناسب جواب دے سکے، بنا سکیں۔ اب تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس پروجیکٹ میں ہمارا ساتھ دیجیے، ہماری ان ویڈیوز کو دیکھیے، اپنے حلقہ احباب تک اس کو پہنچائیے، اور اس کے علاوہ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، اور یا ہماری ویب سائٹ کے اندر یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ ہم اپنے پروگراموں کو مزید بہتر انداز میں پیش کر سکیں۔ اور آخر میں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس حقیر سی کوشش کو ظہور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پرنور کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا قدم قرار دے اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔